بنارس کے ٹھگ صرف ایک محاورہ نہیں بلکہ ان کی شہرت ہندوستان بھر میں تھی۔ اسی طرح بمبئی کے جیب تراشوں کی شہرت بھی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ 2018 میں اس موضوع پر بالی ووڈ کی ایک فلم ٹھگز آف ہندوستان بھی ریلیز ہو چکی ہے۔ آج کے دور کے ممتاز خفیہ ادارے انٹیلیجنس بیورو نے جس ادارے کی کوکھ سے جنم لیا ہے وہ انہی ٹھگوں کی کارروائیوں کے خلاف عمل میں لایا گیا تھا، جس نے ہندوستان بھر سے ایسے گروہوں کا صفایا کیا تھا۔ ایسے ہی ایک ٹھگ 1879 میں راولپنڈی میں سامنے آیا جس نے ہزاروں لوگوں کو کنگال کر کے رکھ دیا۔ راولپنڈی کے نزدیک کہوٹا کا قصبہ، جہاں آج کہوٹا ریسرچ لیبارٹری قائم ہے، وہاں کے گاؤں ناڑا کے ایک گکھڑ خاندان میں 1859 میں ایک لڑکا پیدا ہوا جو 3 سال کی عمر میں چیچک کی بیماری کا شکار ہو کر نابینا ہو گیا۔ گھر والوں نے اسے مسجد میں قرآن حفظ کرنے پر لگا دیا، مگر 5 سپارے حفظ کرنے کے بعد ہی اس نے یہ سلسلہ ترک کر دیا اور ایک فقیر فتح اللہ نوشائی کا مرید بن گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد کہوٹا سے ہجرت کر کے اپنے رشتہ داروں کے پاس گوجر خان چلا گیا، جہاں اس نے 40 روز کی چلہ کشی کی اور لوگوں میں پیر بن گیا۔ ضعیف الاعتقادی ہمیشہ سے ہی غریب معاشروں کا چلن رہا ہے، چنانچہ سینکڑوں لوگ اس کے معتقد بننے لگے اور اپنے اپنے مسائل کے حل کے لیے اس کے پاس آنے لگے۔ اسی دوران ایک مقامی زمیندار کے گھر چوری ہو گئی۔ وہ حافظ کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ اگر اس کا مسروقہ مال برآمد ہو جائے تو اس کا چوتھائی حصہ حافظ کو دے گا۔ اس نے ابتدائی طور پر 5 روپے بھی حافظ کو دیے، مگر حافظ چوروں کا سراغ نہ لگا سکا اور نہ ہی وصول کی گئی رقم لوٹائی۔ زمیندار نے مقامی اسسٹنٹ کمشنر کے پاس شکایت درج کروا دی۔ اس نے تفتیش کی تو پتہ چلا کہ زمیندار کے پاس رقم دینے کا کوئی ثبوت یا گواہ نہیں تھا۔ الٹا حافظ کی نیک نامی کی گواہی دینے کے لیے مقامی بااثر افراد پیش ہو گئے، جنہوں نے کہا کہ حافظ ایک نابینا، غریب اور پارسا شخص ہے۔ چنانچہ حافظ کو چھوڑ دیا گیا۔ رہائی کے بعد حافظ نے مشہور کر دیا کہ خدا نے اسے ان مسلمان بھائیوں کی مدد پر مامور کر دیا ہے جو سود خور مہاجنوں کے قرض تلے دبے ہوئے ہیں۔ اس نے اعلان کیا کہ جو کوئی اس کے پاس 1 روپیہ جمع کروائے گا وہ بدلے میں 5 روپے پائے گا۔ ارد گرد کے لوگ اس کے پاس پیسے لانے لگے اور بدلے میں 5 گنا وصول پانے لگے۔ جب یہ خبر گرد و نواح میں پھیل گئی تو حافظ کے پاس پیسے لے کر آنے والوں کی قطاریں لگ گئیں۔ اب حافظ نے فتح جنگ کے ایک سکھ کو 1 روپے روزانہ کی تنخواہ پر اپنا منشی رکھ لیا۔ وہ وصول شدہ رقم کا اندراج کرتا اور پیسوں کی ادائیگی کے لیے لمبی لمبی تاریخیں دینے لگا۔ رقم 5 گنا کروانے کے لیے آنے والے لوگوں کا تانتا بند گیا اور حافظ نے اپنے 2 اور رشتہ دار منشی رکھ لیے۔ کچھ عرصے تک لوگوں کو رقم کی ادائیگی 5 گنا کے حساب سے ہوتی رہی، جس کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ وہ اپنے وقت کا ولی ہے جس پر رات کو اللہ تعالیٰ پیسوں کی بارش کرتا ہے۔ حافظ روزانہ رات کو ایک کمرے میں بند ہو جاتا اور چارپائی پر بیٹھ کر سکے چھت کی طرف اچھالتا۔ اس کے حجرے کے باہر جو لوگ اکٹھے ہوتے تھے وہ سکوں کی جھنکار سنتے تو انہیں یقین کامل ہو جاتا کہ اس پر آسمان سے پیسوں کی بارش ہو رہی ہے۔ اب حافظ نے گوجر خان کے ساتھ ساتھ اپنے آبائی گاؤں ناڑا اور مٹور میں بھی اپنا آستانہ بنا لیا اور مہینے میں کچھ دن یہاں بیٹھ کر پیسے بٹورنے لگا۔ لوگوں نے اپنی بیٹیوں کے جہیز کے لیے جمع کردہ رقم بھی حافظ کو آ کر پیش کر دی کہ اس طرح ان کی رقم 5 گنا ہو جائے گی۔ حافظ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے لمبی لمبی نمازیں بھی پڑھنے لگا، جس سے لوگوں کا اعتماد اور بڑھ جاتا کہ واقعی حافظ پارسا شخص ہے۔ حافظ کی پارسائی اور امارت کو دیکھتے ہوئے اسے موزہ للحال سے ایک لڑکی کا رشتہ بھی مل گیا۔ ایک کے بعد دوسری شادی کے لیے ایک اور عورت سے منگنی بھی رچا لی۔ حافظ کی شہرت اب پورے ضلع میں پھیل چکی تھی اور اس کے گھر میں پیسے لے کر آنے والے لوگوں کا ایک میلہ سا لگنے لگا۔ اسی دوران کلر سعیدہ کے ایک کھتری بخشی کے کان کھڑے ہوئے اور وہ حافظ کی سرگرمیوں کا جائزہ لینے لگا۔ جلد ہی اسے پتہ چل گیا کہ حافظ بہت بڑا ٹھگ ہے جو سادہ لوگوں کے پیسے 5 گنا کرنے کے بہانے لوٹ رہا ہے۔ جب اس نے حافظ کی مکاریوں کی ایک رپورٹ تیار کر کے انگریز افسران کو پیش کی تو وہ حیران رہ گئے کہ ایک نابینا شخص نے کس طرح سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو ان کی جمع پونجی سے محروم کر دیا ہے۔ انگریزوں نے کچھ دن اس کی خفیہ نگرانی کی تو مزید ششدر رہ گئے کہ حافظ نے سادہ لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے کس قدر خوبصورتی سے جال بچھایا ہوا ہے۔ انگریز نے حافظ کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے۔ جیسے ہی حافظ کے منشیوں کو اس کا علم ہوا تو وہ رقم لے کر بھاگ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ حافظ کے پاس اس زمانے میں 25,000 روپے موجود تھے جو اس نے زمین میں دبا دیے۔ حافظ کی بدقسمتی
کہ شاید کسی نے اسے رقم دفن کرتے ہوئے دیکھ لیا اور وہ آنکھ بچا کر اسے نکال کر لے گیا۔ ادھر حافظ کو پولیس نے اس کے 3 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا۔ جائے وقوع سے صرف 2960 روپے برآمد ہوئے۔ پولیس نے کچھ مزید رقم جو قریبی کھیتوں میں دفن کی گئی تھی ملزمان کی نشاندہی پر برآمد کر لی۔ ملزمان پر مقدمہ چلا اور حافظ کو دھوکہ دہی پر 1.5 سال کی قید بامشقت سزا سنائی گئی، جبکہ اس کے ساتھیوں کو بھی مختلف سزائیں سنائی گئیں۔ حافظ نے قید سے رہائی پانے کے کچھ عرصے کے بعد پھر یہی دھندا شروع کر دیا۔ ایک بار پھر اسے گرفتار کر کے 2 سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ حافظ نے پارسائی کے لبادے میں ہزاروں لوگوں کو کنگال کر دیا۔ ایک عرصے تک حافظ کی مکاری علاقے کے لوک گیتوں کا حصہ رہی۔ کہا جاتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اور یہ بھی کہ لوگ تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے۔ چنانچہ ہر سال بعد کہیں نہ کہیں سے ایسے ہی کسی جعلی پیر یا سائیں کی خبر آ جاتی ہے جو سادہ لوگوں کو روپیہ یا زیور دگنا کرنے کا لالچ دے کر لوٹ لیتا ہے۔ اس قسم کے لوگوں کے لیے ڈبل شاہ کی اصطلاح بھی موجود ہے۔ حافظ ہی کی طرح ایک اور مشہور و معروف ڈبل شاہ کا کیس 2005 میں وزیر آباد میں پیش آیا، جب سبت الحسن نامی ایک سکول ٹیچر نے لوگوں کو ان کے پیسے ڈبل کرنے کا جھانسا دے کر صرف 18 مہینوں میں 5 ارب 40 کروڑ روپے سے محروم کر دیا۔ 2012 میں ڈبل شاہ کو عدالت نے 14 سال کی قید بامشقت کی سزا سنائی تھی۔